مجھے تو پانی پایا ہے تو ہر ایک تشنا اور لے کر چلے تھے ہر ایک چیز مدینے سے زینب لے کر چلی ہر ایک چیز مدینے سے زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن دایا بھائی کی لاش پہ پہنچے تو کفن دایا اللهم صل على محمد وآل محمد. لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا خود میں چین محمد کو نہ آیا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا سر کھلے لحد سے فاطمہ نکلی ہوں گی سر کھلے لحد سے تب فاطمہ نکلی ہوں گی زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا زہر جودا نے جو شبر کو پلایا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا قبر میں حسن کو سے وقت ہی اترے ہوں گے قبر میں حسن کو سے وقت ہی اترے ہوں گے ماں نے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا ماں نے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا
دل کے سب حسن نے ارمان نکالے ہوں گے، دل کے سب حسن نے ارمان نکالے ہوں گے، صحرا قاسم کو خیالوں میں لگایا ہوگا، صحرا قاسم کو خیالوں میں لگایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، داستاں حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی، داستاں حسن نے اپنی جو سنائی ہوں گے، ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا، ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، جو کہ مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی، جو کہ مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی، کیسے بیماروں نے شام میں لایا ہوگا، کیسے بیماروں نے شام میں لایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا، اللهم صل على محمد وآل محمد. اس نے دیے امام زمانہ بلند در سلوات، چمن چمن گلی گلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 ہم سب کے مولا علی علی جبریل کے ٹیچر علی تھوڑا آگے آ جائیے، بابا سے بلندر سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون.
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الحاشمي مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم اور اربابان اعزام، میں نے اس آیت کریمہ وافیہ کی ذیل میں مختصر سی ظاہر آیت کا آپ کے سامنے کچھ معروضات درس کی کل کے مجلس میں، اور اطاعت اور اتباع کا فرق سمجھایا اپنے بچوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ اصلاح کرنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ اطاعت کیسے کرتے ہیں اور اتباع کیسے کرتے ہیں۔ اطاعت ہمیشہ قول کی ہوتی ہے اور اتباع عمل کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ جب عمل کر کے دکھائیں گے تو اس کا ہم اتباع کریں گے، اور رسول اللہ جو کہیں گے اس کی ہم اطاعت۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں ذہن میں آ رہا ہے تو وہ جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے منبر پر مولائے کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھایا بھی، بلند بھی کیا، اور بلند کر کے یہ فرمایا بھی من قلت مولا ہو فہذا علی، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یعنی قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، یعنی اطاعت رسول کا بھی نام علی سے محبت ہے اور اتباع رسالت کا بھی نام علی سے محبت ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اٹھانا بھی، دکھانا بھی، بتانا بھی، یہ دونوں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو۔ اطاعت کر رہے ہو تو بھی علی سے محبت کرو، علی کی ولایت مانو، اور اتباع کر رہے ہو تو بھی علی کی ولایت مانو، دونوں سے ہر صورت میں۔ دیکھیے رسول اللہ اس جہالت زدہ ماحول میں آئے ہیں کہ جس کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جہالت کا ماحول اور ہوتا ہے اور جاہلیت کا ماحول اور ہوتا ہے۔ جہالت اور ہوتی ہے اور جاہلیت اور ہوتی ہے۔ جہالت صرف جہالت ہے، لیکن جاہلیت جو ہے وہ جہل مرکب ہے، ڈبل جہالت کا نام ہے۔ ایک انسان ہے جاہل اور ایک انسان ہے جاہل مرکب۔ جاہل انسان ایک مسئلہ نہیں جانتا ہے، لیکن اس کو یہ بات پتہ ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ جاہل۔ لیکن جو جہل مرکب ہوتا ہے، ڈبل جہالت کا جاہل، وہ تو ایک تو مسئلہ نہیں جانتا، دوسرے یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جو صرف جاہل ہو اس کو سمجھانا آسان ہے، بتانا آسان ہے، کیونکہ وہ بیچارہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، لہذا پوچھ لے گا، آپ بتا دیے گا، وہ جان جائے گا۔ لیکن جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ اس کو سمجھائیے گا، وہ الٹا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ بیچارہ یہی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، پوری دنیا کچھ نہیں جانتی، لہٰذا وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔
تو یہ ہے جاہلیت۔ واہ واہ واہ۔ جاہلیت یہ ہے کہ ڈبل جہالت کام کیا جائے۔ تو وہ لوگ کہ جو جہل میں بسر کر رہے تھے، اور ایسا جہل تھا کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جاہل ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ترقی یافتہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو بڑے شعر یاد ہیں اور بڑے اشعار ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں، اور ہم تو انصاب کے عالم ہیں، ہم تو اونٹ کی مینگنیاں سون کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اونٹ کی مینگنی ہے یا اونٹنی کی مینگنی ہے۔ ایسے ایسے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے اپنے اشعار کہتے تھے اور لے جا کر کے کعبے کے دیواروں پہ لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب کرو ہم سے مقابلہ، ہم ایک ایک چیز کے لیے 70 الفاظ رکھتے ہیں۔ ان کو بڑا اس بات پہ ایمان تھا، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھتے تھے، اتنا قابل سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ لڑکیاں رکھنے کے لائق ہی نہیں ہیں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے انہو کا لکم، قرآن مجید کہتا ہے وَإِن كَانُوا فِي قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، ایسے زمانے میں میرے رسول کو بھیجا گیا تھا۔ میرے رسول کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا تھا جب لوگ جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، 365 بت رکھتے تھے اور ان کو پوجا کرتے تھے۔ ہر دن کے لیے ایک الگ بت ہوتا تھا، خرمے کا بت بناتے تھے، حلوے کا بت بناتے تھے، پوجتے تھے، اور جب پوجا ان کی ختم ہو جاتی تھی، عبادت ختم ہو جاتی تو اس کو کھا جاتے تھے۔ وہیں سے مثل بنی ہے کہ ہم خرما ہم خدا، یعنی خدا بھی پہلے بنا کر کے پوج لیا اور پھر کھا کر کے اس کو غذا بھی بنا لی۔ تو اس ٹائپ کے لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب ان بچیوں سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کس جرم میں تم نے قتل کر دیا، تو یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھیں، اور رسول اللہ کو ایسے ہی بے انتہا جاہل معاشرے کے درمیان ہوتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا نبی تھا کہ جو خاتم الانبیاء تھا اور تمام انبیاء کا سردار تھا، سید الانبیاء تھا، خیر البشر تھا، اس سے بڑی ذات کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد رسول کی ذات ہے، یہ جملہ کہنا غلط ہے، توحید کی منافی بات ہے۔ اللہ ہے تو بس اللہ ہے، نہ اللہ سے پہلے کوئی ہے، نہ اللہ کے بعد کوئی اللہ ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آپ کسی کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد رسول ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ جیسے اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں، 2 سال چھوٹے ہیں اللہ سے، کہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد رسول ہے۔ نہیں، دیکھیے عزیزان، ہمارے یہاں توحید کا معاملہ بے انتہا حساس ہے۔ مکتب شیعہ میں توحید ایک بہت اونچی چیز ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دن میں آپ کے سامنے توحید کے اوپر بات کر چکا ہوں، میں آج ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں، لیکن صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ کی بات ہو تو صرف اللہ کی بات کیجیے۔ یہ مت کیجیے کہ وہ اللہ ہے اور پھر اللہ کے بعد فلاں ہے، نہیں، صرف جب اللہ کی بات کیجیے تو کہیے اللہ ہے بس۔ ہاں، اللہ نے بہت سارے ہمارے لیے وسیلے بنائے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہمارے لیے بہت سارے ائمہ اطہار ہیں، پنجتن پاک ہیں، 14 معصومین ہیں، 12 امام، یہ ساری چیزیں صحیح۔ ہمارے باپ کو اللہ نے پیدا کیا، ہماری ماں کو اللہ نے ہمارے لیے، سب صحیح ہے، لیکن اللہ کے بعد آپ کہیے کہ اللہ کے بعد یہ ہیں، یہ توحید کے منافی بات ہے۔ آئیے منازع، السلام علیکم، آئیے تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ تو اللہ سے نہ پہلے کوئی، نہ اللہ کے بعد کوئی۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر، اس کے مقابلے میں آپ کبھی کسی کو نہیں رکھ سکتے۔ بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں بھائی اوپر اللہ ہے نیچے مولا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔
اللہ اوپر بھی ہے، اللہ یہاں بھی، اللہ ہر جگہ ہے. یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اوپر اللہ ہے نیچے مولا ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کا سہارا ہے اور ائمہ اطہار کا ہمارا وسیلہ ہے، ہم ان کے ذریعے سے پروردگار سے قرب حاصل کرتے ہیں. یہ سارے جملے صحیح ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ کسی کو نہیں رکھا جا سکتا. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، لہذا بہت ہی سنبھل کر کے بولنے کی ضرورت ہے. اور سب سے مضبوط توحید میں آپ سے عرض کر دوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس منبر سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے مضبوط توحید، سب سے متقن توحید مکتب تشیع کی توحید جو شیخ صدوق نے بیان کر دی، جو نہج و بلاغہ کے پہلے ہی خطبے میں مولا کائنات نے بیان کر دی. آپ اس توحید کو اٹھا کر کے پڑھیے. اصل دنیا میں کسی توحید سے اس کا مقایسہ ہی نہیں ہے، کسی کے مقابلے ہی نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارے نوجوان تھوڑا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ توحید سے دور ہو رہے ہیں، کہ جملے جب کہیں آپ سمجھ لیں کہ بات کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں صحیح ہو جاتی. تو یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، اور ہم کبھی بھی خدا نخواستہ ان کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کے نہیں رکھتے. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ تو جا کر کے اپنے ائمہ کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، شیعہ تو جا کر کے امام حسین کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں مثلا. تو یاد رکھیے گا ہم کبھی بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی بھی امام کو سجدہ نہیں کرتے، اور کسی بھی جسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے رہنما بنا کر کے، ہم ان میں سے کسی کو سجدہ نہیں کرتے. ہمارے یہاں اصلاً سجدہ کرنا، غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، جائز ہی نہیں ہے، کہیں سے سجدہ جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب وہ تو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. سجدہ تعظیمی کیسا؟ کوئی سجدہ تعظیمی کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں. آپ کہیے اللہ نے تو سجدہ کرایا تھا فرشتوں سے آدم کا، جناب یوسف کے بھائیوں نے تو جناب یوسف کو سجدہ کیا تھا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ ان شریعتوں کی بات ہے. ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے، اور شریعت محمدی میں غیر خدا کا کوئی بھی سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے آپ تعظیم ہی کسی کے سامنے جھک جائیے. آپ اس نیت سے کسی کے سامنے سر کو جھکا دیجئے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اور اس کے سامنے سر اپنا زمین پہ رکھ دیجئے، یہ تو حرام ہے ہی. لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ بڑے اولیاء اللہ ہیں اور بہت بڑے وہ ہیں اور بڑا وہ ہے، اور یہ سوچ کے تعظیماً آپ جھک جائیے کہ میں امام حسین کی قبر پہ سجدہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ شہید راہ خدا ہیں اور سید الشہداء ہیں. تو اس کی بھی اجازت بالکل ہمارے علماء نے نہیں دی ہے. ہاں یہ شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا اگر آپ دل میں یہ سوچ کر کے ان کے سامنے سجدہ کریں گے کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں اپنے امام کی، اور یہ ہمارے امام ہیں اور یہ سید الشہداء ہیں، ہمیں جھک جانا چاہیے، اور یہ جھکنا تو بہت ہی کم تعظیم ہے، آپ جھک جائیے، آپ سجدہ کر لیجئے. تو یہ شرک تو نہ ہوگا، توحید کے منافی بات نہ ہوگی، لیکن اس سجدے کو بھی ہمارے شریعت میں حلال گردانا نہیں گیا ہے. اس سے پہلے والے جو تعظیمی سجدہ ہوتے تھے وہ تو ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کا معاملہ دوسرا ہے. جیسے سکوت کا روزہ تھا، چپ رہنے والا روزہ تھا، شریعت عیسوی میں جائز تھا تو ٹھیک ہے، جناب عیسیٰ کی شریعت میں جائز تھا. جناب مریم نے چپ کا روزہ رکھا تھا، اللہ نے ان سے کہا کہ بھائی چپ کا روزہ رکھیے، چپ کا روزہ انہوں نے رکھ لیا. ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کر کے کہا اس بچے سے پوچھ لو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. جب سارے لوگوں نے گھیرا، کہا کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے والد تو بہت شریف تھے، آپ کی والدہ بہت شریف تھیں، آپ ہارون کی بہن ہیں. البتہ یہ وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ والے ہارون ہیں، چونکہ جناب عیسیٰ کا زمانہ ہی جناب ہارون سے 500 سال کے بعد کا ہے، لہذا وہ ہارون نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو بھی ہارون ہو، یا اختہ ہارون قرآن کریم نے کہا ہے، جو بھی ہارون ہو وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہارون ہیں. اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہارون کی بہن ہیں، آپ سے ایسی امید نہیں تھی.
تو وہاں پہ وہ زبان سے کھول کر کے کہہ سکتی تھی کہ نہیں بھائی میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے. لیکن چپ کا روزہ تھی وہ. تو چپ کا روزہ اس وقت جائز تھا، لیکن اب چپ کا روزہ حرام ہے. آپ پھر اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اب جو روزہ ہے وہی روزہ ہے، چپ کا روزہ اب ہمارے یہاں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد نعرہ حیدری یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا علی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، ندائے روحی روح است حسین، اسم اللہ ذات است حسین، سرداد نادات دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ الا است حسین. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. تو دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں جو لوگ اگر الزام لگاتے ہیں کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم ایک تو ائمہ کو بالکل سجدہ نہیں کرتے، غیر خدا کو بالکل ہم سجدہ نہیں کرتے. اور ہمارے علماء بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ سجدہ تواضع اور انکساری کی آخری حد ہے. بے شک بے شک. سجدہ تواضع اور انکساری کی آخری حد ہے. اگر ہم کسی کی تعظیم اور کسی کا احترام کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ سجدے میں جا سکتے ہیں. سجدے کے علاوہ آدمی کیا کرے گا؟ گڈھا کھود کر کے تو سجدہ کرے گا نہیں. تو یہ آخری حد ہے. کہا کہ یہ آخری حد کو خدا سے مخصوص ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں مخصوص ہونا چاہیے. لہذا کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. یہ ہمارے علماء کی دلیل ہے. کوئی بھی عالم دین ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مجتہد ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ آپ غیر خدا کو سجدہ کر سکتے ہیں. غیر خدا کو سجدہ کرنا ہمارے یہاں بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو پھر وہ سجدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی، اور ہم بھی جاتے ہیں امام حسین کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں. میں نے امام حسین کے بارگاہ میں جا کر کے وہاں پہ سجدہ کیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھی. جب وہاں پہ پہنچے، اور آپ میں سے اکثر جو بھی گیا ہے وہ جاتا ہے وہاں سے، تو وہ کون سا سجدہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ دیکھنے والوں کو اشتباہ ہوتا ہے. ہم وہاں پہ سجدہ شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی مقدس بارگاہ میں ہمیں پہنچا دیا. ہم وہاں شکر کا سجدہ کرتے ہیں، ہم وہاں شکر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. غیر خدا کو کبھی سجدہ نہیں کرتے. اور وہی غلط فہمی یہ پیدا ہو جاتی ہے، آپ تو مٹی کو سجدہ کرتے ہیں. ہم مٹی کو کبھی سجدہ نہیں کرتے. خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اپنی دعائیں پوری کرواتے ہیں. اللہ کو واسطہ اللہ کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. حیات شہداء کے سلسلے میں قرآن نے 2 کانسیپٹ ہمارے سامنے رکھے. ایک تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. دیکھو یاد رکھو، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اموات نہ کہنا. ہاں، اور وہاں پر ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. دیکھو یاد رکھو، جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا. 2 کانسیپٹ ہو گئے نا، 2 باتیں ہو گئی. ایک مردہ نہ کہنا اور ایک مردہ نہ سمجھنا. مردہ کہنے کا تعلق زبان سے ہے، مردہ سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے. اللہ نے زبانوں پر بھی تالا لگا دیا اور دماغوں پہ بھی پابندی عائد کر دی کہ نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا. صلوات پڑھتے محمد انہیں راہ خدا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، گردن کٹتے ہوئے دیکھنا، سر و گردن میں جدائی ہوتے ہوئے دیکھنا، سینے میں برچھی کھاتے ہوئے دیکھنا، خون بہتے ہوئے دیکھنا،
نیزے پہ بلند ہوتے ہوئے سر کو دیکھنا، لیکن ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، مردہ نہ کہنا، ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم دیکھو کہ جنازہ اٹھ رہا ہے تو سمجھو کہ مر گئے، تم دیکھو کہ ان کی سانسیں رک گئیں تو سمجھو کہ مر گئے، تم یہ دیکھو کہ دلوں میں دھڑکن ختم ہو گئی تو یہ مر گئے، نہیں، یہ مرے نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہیں، اس لیے کہ تمہاری بصارت اور ہے، ہماری عنایت اور ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہماری عنایت ہے کہ ہم انہیں زندہ رکھتے، لہذا ہرگز ہرگز تم انہیں مردہ مت کہنا، تمہاری آنکھوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے ہم دکھا رہے ہیں ویسے دیکھو، یہ زندہ ہیں۔ لا تقولوا، ہرگز ہرگز مت کہنا کہ یہ مر گئے، یہ زندہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے اپنا رزق پاتے ہیں۔ یہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے اپنا رزق پاتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا دیدان محترم، یہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے اپنا رزق پاتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، جب یہ کہہ ہی رہا ہے کہ زندہ ہیں تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے پاس سے اپنا رزق پاتے ہیں؟ جب یہ بتا ہی رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ رزق پاتے ہیں؟ بھائی جس کو رزق نہیں ملتا ہے وہ تو مر جاتا ہے کچھ ہی دن میں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جس کو رزق نہیں ملتا وہ تو کچھ دن میں مر جاتا ہے، جو زندہ ہے اس کو رزق ضرور ملے گا، چونکہ رزق اور زندگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پروردگار کہہ دیتا کہ زندہ ہے، کافی ہم سمجھ لیتے کہ رزق پا رہے ہو۔ تو شاید میرا پروردگار آواز دے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ بھائی شہداء کو تو ہم بھی زندہ مانتے ہیں، امام حسن امام حسین کو ہم بھی زندہ مانتے ہیں، مگر وہ مطلب نہیں ہے زندگی کا، وہ مطلب نہیں ہے زندگی کا کہ جیسے ہم آپ زندہ ہوتے ہیں اس طریقے سے زندہ نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے مگر اپنے تحریک کی شکل میں زندہ ہیں، اپنے ذکر کی شکل میں زندہ ہیں، اپنے مقاصد کی شکل میں زندہ ہیں۔ اللہ نے کہا یہ نہیں بات ہے، بلکہ وہ ان ساری چیزوں کے اعتبار سے زندہ ہے ہی، لیکن جس طریقے سے ان کی روح زندہ ہے اسی طریقے سے ان کے جسم بھی زندہ ہیں، کیونکہ رزق پا رہے ہیں۔ تو جب رزق پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم بھی زندہ ہے۔ اور اسی لیے ہم اپنی زیارتوں میں جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں زیارت وارثہ میں تو صرف یہی نہیں کہتے کہ السلام علی ارواحکم، بلکہ کہتے ہیں السلام علی ارواحکم واجسادکم واجسامکم، آپ کی روح پر بھی سلام ہو، آپ کے جسموں پر بھی سلام ہو۔ تو جسم بھی زندہ ماننا پڑے گا، اب وہ کسی شکل میں آپ مانیے، چاہے جسم برزخی کے شکل میں مانیے، چاہے جیسے بھی، جسم بھی زندہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں، تو ان کا جسم بھی زندہ ہے۔ اچھا جسم کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ جسم کی زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آنکھیں ہیں تو آنکھوں میں بصارت بھی ہے، کان ہے تو کانوں میں سماعت بھی ہے، دماغ ہے تو دماغوں میں جولانی بھی ہے، خون ہے تو خون میں روانی بھی ہے، دل ہے تو دلوں میں دھڑکن بھی ہے۔ جسم کی زندگی کا یہ مطلب ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ جب زندہ ہیں تو آنکھوں میں بصارت بھی ہے، کانوں میں سماعت بھی ہے، زبان میں گویائی بھی ہے، دماغ میں جولانی بھی ہے، خون میں روانی بھی ہے، دلوں میں دھڑکن بھی ہے، پیروں میں حرکت بھی ہے، ہاتھوں میں قوت بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم علی کو پکاریں تو، لیکن وہ سنیں گے کیسے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم علی کو پکاریں گے تو وہ سنیں گے کیسے؟ مانگیں گے تو دیں گے کیسے؟ بلائیں گے تو آئیں گے کیسے؟ ارے جب جسم زندہ ہے، آنکھوں میں بصارت بھی ہے، کانوں میں سماعت بھی ہے، پیروں میں قوت بھی ہے، ہاتھوں میں حرکت بھی ہے، تو اسی کان سے سن لیں گے، اسی آنکھ سے دیکھ لیں گے، اسی پیر سے آ جائیں گے، انہی ہاتھوں سے عطا کر دیں گے۔ ارے حیدری یا علی لبیک یا حسین۔
लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। भाई जब जिस्म जिंदा है और जिस्म की जिंदगी का मतलब ये है, तो आप ये सवाल ना कीजिए कि अली को पुकारेंगे तो सुनेंगे कैसे, बुलाएंगे तो आएंगे कैसे, मांगेंगे तो अता कैसे करेंगे। भाई जिंदगी है तो है, इस तरीके की जिंदगी है, इस तरीके से दे दें। वो तो वहां नजफ में सो रहे हैं, सोते में कैसे मदद करेंगे? अरे जिसने सो करके नबी की जान बचा ली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या बात है, हमारी भी जान बचाएगा, हमारी भी। नहीं है, जिंदगी तो हम भी मानते हैं और ठीक है, जिंदा है, भाई कुरान कह रहा है जिंदा है, तो जिंदगी हम भी मानते हैं, मगर ये तो नहीं हो सकता कि बुलाएंगे तो आप सुन लेंगे, आप पुकारेंगे तो वो आ भी जाएंगे, आप मांगेंगे तो अता भी कर देंगे। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं मान पाएंगे। तो फिर अल्लाह मियाँ से पूछो जाकर के कि शहीद को शहीद बनाया था या कोमा का मरीज बनाया था? भाई कोमा का मरीज है, बिस्तर पे लेटा हुआ, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, जिंदगी है, किसी भी डॉक्टर से पूछेगा हाँ जिंदा है, मगर बुलाओ तो सुन नहीं सकता, पुकारो तो आ नहीं सकता, कुछ मांगो तो दे नहीं सकता। तो ये शहीद के लिए शहादत इनाम है या सजा है, मुझे ये बता दो। सलावत पढ़े मोहम्मद नारे हैदरी। हम अली वाले हैं, अली अली कहते रहेंगे, हम अली वाले हैं, अली अली कहते रहेंगे, जब तक सीने में धड़कन है अली से मांगते रहेंगे। मेरी जान अली, मेरा दिल अली, मेरे दिल की धड़कन अली, मेरी शान अली, मेरी पहचान अली, मेरा दीन अली, मेरी नमाज अली, मेरा कुरान अली, मेरा सिद्दीक़ अकबर अली, मेरा फारूक आजम अली, मेरा सखावत का धनी गनी अली, मेरा काबा अली, मेरा किबला अली, मेरा मदीना अली, मेरा बैतुल मुक़द्दस अली, चांद में अली, सूरज में अली, सितारों में अली, पहाड़ों शजर में अली, अबू तराब अली, सात जमीन सात आसमान में अली, दामाद पैगंबर अली, हसनैन का बाबा अली, फातिमा का शौहर अली, सकीना का दादा अली, ज़ैनब का बाबा अली। मेरी दिल की धड़कन रुक जाएगी एक दिन, मेरी सांसें भी कहेगी अली 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 अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अली। तो देखिए, याद रखिएगा कि शहादत एक इनाम है खुदा की तरफ से, और जब इनाम मिलता है तो अख्तियारात बढ़ते या घट जाते? आप बताइए, जब इनाम मिलता है तो अख्तियारात बढ़ते हैं या घट जाते हैं? एक साहब थे, किसी जॉब में अपना नौकरी कर रहे थे, अब उनका प्रमोशन हो गया, तो जब प्रमोशन हुआ और उनको बड़ी पोस्ट मिली इनाम के तौर पर कि उन्होंने बड़ा काम किया है, तो उनके अख्तियारात कुछ कम होते हैं या बढ़ाए जाते हैं? हर हाल में बढ़ाए जाते हैं। तो जब इनाम मिलता है तो अख्तियारात बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। तो अब अगर अली को शहादत के जरिए से शहादत का इनाम मिला है तो अख्तियार बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो अब ये सोचने की बात है कि जो जिंदगी में 40 जगह पहुंच जाता था, वो शहादत के बाद कितना पावरफुल हो जाएगा। और खुदा ने तो गुमराह करने वालों को भी जब बतौर इनाम दिया तो अख्तियारात बढ़ाई दिए, घटाए नहीं। जब अल्लाह ने कहा कि फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, ऐ शैतान यहाँ से निकल जा, तू रजीम हो गया है, रांदा बारगाह हो गया है। मैंने कहा था कि आदम को सजदा कर, मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, सजदा क्यों ना किया? उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझको मिट्टी से पैदा, मुझको आग से पैदा किया, उनको मिट्टी से पैदा किया, हम नहीं सजदा किए। तो अल्लाह ने कहा यहाँ से निकल जा। तो उसने क्या कहा? परवरदिगार मैंने बड़े सजदे किए हैं, बड़ी इबादतें की हैं, कुछ तो इनाम दे दे। तो अल्लाह ने इनाम दे दिया। उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी बड़ी तूलानी हो। अल्लाह ने कहा वक्त मालूम तक की तुझे मोहलत दे दी। तो अख्तियारात बढ़ी तो रहे या घटा रहा है अल्लाह? उसने कहा परवरदिगार एक दरख्वास्त और भी है,
آواز آئی کیا؟ کہنے لگے کہ اگر یہ آدم کے ایک بیٹا پیدا ہو تو ہمارے یہاں 2 پیدا ہو، ان کے یہاں 2 ہو تو ہمارے یہاں 4 ہو، ان کے یہاں 4 ہو ہمارے یہاں 8 ہو، ان کے یہاں 8 ہو ہمارے یہاں 16 ہو۔ اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ اس درخواست کو بھی قبول کر لیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ دنیا میں بنی امیہ زیادہ کیوں ہیں، علی کے چاہنے والے کم کیوں ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے اللہ نے اختیارات اس کے بڑھا دیے اور بڑھا کر کے اس کو راندہ بارگاہ کر دیا، یعنی قرآن نے بتا دیا اور اللہ نے بتا دیا کہ پہچانو میرے مزاج کو، جب ہم کسی کو انعام دیتے ہیں تو اختیارات بڑھاتے ہیں گھٹاتے نہیں ہیں۔ یہ ابلیس ہے، ابلیس نار سے بنا ہے، تو نار کو بھی جب ہم انعام دیتے ہیں تو اختیار بڑھاتے ہیں، تو وہ خدا جو نار والوں کے اختیارات کم نہ کرے وہ نور والوں کے اختیارات کیوں کم کرے گا؟ سبحان اللہ۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ دیکھو ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، ہرگز ہرگز ان کو مردہ نہ سمجھنا جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ کہا گیا کہ لا تقولوا، ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا، مردہ نہ کہنا اور مردہ نہ سمجھنا۔ میں نے شروع ہی میں یہ بات کہہ دی کہ مردہ نہ کہنا اور مردہ نہ سمجھنا، دیکھیے یہ علماء اس طریقے سے فرماتے ہیں اور یہ باتیں انہوں نے عرض کی ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہو گئی، مردہ نہ کہنا اور مردہ نہ سمجھنا۔ ہم آخرت میں پہنچیں گے، آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی قرآن نے حیات شہداء کے سلسلے میں 2 حکم دیے تھے، ایک یہ کہا تھا کہ مردہ نہ کہنا، تو ہم آپ سبھی کہہ دیں گے بھائی ہم نے کبھی مردہ نہیں کہا۔ جو بھی قرآن کا ماننے والا ہے وہ یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دے گا یا اللہ ہم نے کبھی مردہ نہیں کہا، ہم نے کسی شہید کو مردہ نہیں کہا، تو فوراً ریکارڈ چیک ہو جائے گا کہ بھائی کبھی کہا انہوں نے مردہ، اس میں آ جائے گا کہ بھائی نہیں کبھی نہیں کہا انہوں نے مردہ، شہید راہ خدا کو کیوں انہیں مردہ کہتے۔ لیکن پھر یہ سوال ہوگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے مردہ سمجھا تو نہیں، تو اب اس کی دلیل کیا دیں گے آپ؟ یہ دلیل کیسے آپ ثبوت پیش کریں گے کہ ہم نے مردہ سمجھا نہیں؟ تو اس کی مثال یہ دی گئی کہ مثلا عباس بھائی نے ہمیں فون کیا، کہنے کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے، آپ فلاں دن خالی ہیں؟ ہم نے کہا بالکل خالی۔ انہوں نے کہا آپ آ جائیے مجلس پڑھ دیجیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ تو میں آ گیا آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، تو آپ ان سے یہ پوچھئے کہ آپ نے مولانا کو فون کیا، مجلس کا وعدہ لیا، زندہ سمجھا یا مردہ سمجھا؟ آپ نے زندہ سمجھا یا مردہ سمجھا؟ وہ کہیں گے ارے بھائی مردہ سمجھتے تو فون کیوں کرتے، ان کو بلاتے کیوں؟ ہم بلا ہی نہیں سکتے اگر ہم مردہ سمجھتے، زندہ سمجھتے تھے تبھی بلاتے تھے۔ پتہ چلا یا علی مدد کہنا یا حسین مدد کہنا یا امام مدد کہنا ان کو زندہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے صدری، یا علی، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب چاہے آپ جتنا کہیے کہ ہم ان کو مردہ نہیں سمجھتے، ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، ہم مردہ نہیں کہتے، ہم مردہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے آپ مردہ نہیں کہتے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ مردہ تو نہیں سمجھتے۔ تو اگر آپ یہ علی مدد کہتے ہیں تو آپ مردہ نہیں سمجھتے، ثابت ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں یا علی کہنا شرک ہے، یا محمد کہنا شرک ہے، یہ کہنا بدعت ہے، ان سے مانگنا بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھلے نہ کہتے ہو مگر مردہ سمجھتے ضرور ہیں۔ صلوات پڑھ دیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
تو अज़ीज़ान मोहतरम ये याद रखिएगा कि यकीनन हम इनकी बारगाह में जाते हैं, हम इनको सजदा नहीं करते, लेकिन हम इनसे मांगते ज़रूर हैं, और इसलिए मांगते हैं कि हम इनको जिंदा समझते हैं, हम इनको कादिर समझते हैं और अल्लाह की तरफ से इज़्न दिया हुआ समझते हैं और बारगाह हक में इनको वसीला समझते हैं। सलीका बारगाह हक में इल्तिजा का नहीं, सलीका बारगाह हक में इल्तिजा का नहीं, गुनाहगार हैं हम हौसला दुआ का नहीं। पुकारते हैं अली को जो अपनी मुश्किल में, पुकारते हैं अली को जो अपनी मुश्किल में, शरीक अपना बनाते हैं हम खुदा का नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह बात हमारी दूसरी तरफ चली गई। मैं तो रसूल अल्लाह के उस फलसफे को पेश करना चाहता था कि जिसकी बुनियाद पर रसूल अल्लाह ने पूरे जाहिलियत को बदल दिया, जाहिलियत के पूरे माहौल को बदल दिया और उसको इस्लाम का माहौल बना दिया। इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू रहेगी। आज बहरहाल 2-3 जुमले मेरे पास वक्त ज़्यादा हो गया है, तो मैं बस 2-3 जुमले मसाइल के कहूँगा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये तारीख़ बड़ी क़यामत की तारीख़ है, क्योंकि दुनिया से रहलत रसूल आज़म भी है, शहादत की तारीख़ है, रसूल अल्लाह की शहादत कहा जाएगा। इंशाअल्लाह कल मैं आपके सामने बयान करूँगा कि रसूल अल्लाह भी शहीद हैं और किस तरीक़े से शहीद हैं। उलमाए अहले सुन्नत भी उनको शहीद मानते हैं, रसूल अल्लाह को शहीद मानते हैं। और सिब्त अकबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी शहादत की तारीख़। अजीज़ों, कोई ज़ैनब के दिल से पूछे कि किस तरीक़े से ज़ैनब के दिल पे शाह गुजरा है। ये ज़ैनब, अजीज़ों, मुसीबतें इतनी ज़ैनब पे पड़ी हैं, इतनी मुसीबतें ज़ैनब पे पड़ी हैं कि जिसको क्या बयान किया जा सकता। अजीज़ों, उलमा फरमाते हैं, बस एक बात की तरफ इशारा करूँगा जो मैंने उलमा से सुना है और आपकी ज़हमत को तमाम कर दूँगा, बस ज़रा से सुन लें अज़ीज़ान मोहतरम। अजीज़ों, एक मरतबा जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी छोटी बेटी, कम सिन सी बेटी जनाब ज़ैनब को अपने पास बुलाया और फरमाया, ज़ैनब, मेरे पास कुछ अमानतें हैं, मैं चाहती हूँ कि अभी से ये तुम्हारे पास रहे। या अम्मा, या मादर गिरामी, क्या अमानत है? का मेरे पास 5 कफन है जो जन्नत से आया है। जिस तरीके से आलेबा के लिए, पंजतन पाक के लिए जन्नत से लिबास आया करते थे, उसी तरीके से ये कफन भी आया है, लिहाजा ये कफन तुम्हारे पास रहेगा। जब नाना रसूल खुदा दुनिया से जाएंगे तो एक कफन उन्हें दे दिया जाएगा। ऐ मेरी बेटी, एक दिन वो आएगा कि जब एक खातून बैने दरो दीवार उसकी पसलियां तोड़ दी जाएंगी। रात को अली गुस्ल देंगे और चीख मार के रोएंगे। ऐ मेरी बेटी, उस वक्त भी तुम्हें एक कफन अपने बाबा को देना होगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा होगी। लिहाजा वो एक कफन तुम दे देना। और है मेरी बेटी, फिर कुछ साल न गुजरेंगे कि फिर तुम्हारे बाबा का सर मस्जिद में शिगाफ्ता कर दिया जाएगा। तुम्हारे भाई आएंगे, जब कफन मांगेंगे तो इसमें से एक कफन उन्हें दे देना। अजीजों, 2 कफन बचे थे। ज़ैनब समझ गई कि एक हसन का कफन है और एक हुसैन का कफन है। आवाज देने लगी, अम्मा मैं समझ गई, मेरे सामने मेरे भाइयों की शहादत का जिक्र न करें। मैं समझ गई कि मेरे भाई जब दुनिया से जाएंगे तो उनका कफन होगा। कहा नहीं बेटी, देखो याद रखो, ये जो कफन है ये भैया हसन का कफन होगा। अम्मा मैं समझ गई, ये जो दूसरा कफन है ये हुसैन का कफन है। आवाज दी, नहीं बेटा, हुसैन का कोई कफन नहीं आया है, इसलिए कि मेरा हुसैन तो बेगोर कफन करबला के बंदे मारा जाएगा, लिहाजा उसका कफन नहीं है। तो कहा अम्मा ये 5वां कफन किसका है? कहा ये भी हसन का कफन है मेरी लाल। आवाज दी, अम्मा हसन को तो कफन ये हो चुका है, ये दूसरा क्यों? कहा अरे बेटा, मेरा लाल हसन
ہوگا جس کا جنازہ 2 مرتبہ اٹھے گا. 1 مرتبہ جنازہ گھر سے باہر جائے گا, تیروں کی بارش ہوگی, میرے لال کا کفن خون سے رنگین ہو جائے گا. جب جنازہ واپس آئے تو یہ دوسرا کفن بھی حسن کا کفن ہوگا. جزاکم ربکم خیر, سیعلم الذین ظلموا بار الہ ہماری اس چھوٹی سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار ہمیں محرمات سے دوری عنایت فرما. اے رب کریم ہمیں واجبات اور اطاعت الہیہ میں لذت عنایت فرما. اے رب کریم ہمارے نوجوانوں کو شعور اور بصیرت عنایت فرما. ہمارے گھروں کو شعور حجاب عنایت فرما. اے رب کریم ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں از غیب ان کے قرض کی ادائیگی فرما. اے رب کریم ہمارے قوم کے رزق حلال میں اضافہ فرما. ان کی عزتوں میں اضافہ فرما. ہمارے نوجوانوں کو خاندان والوں کے لیے, اپنے محلے والوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے باعث فخر و مباحات قرار دے. اے رب کریم ظالمین جہان, مستکبرین جہان کی طاقتوں کو شل فرما. ان کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار و شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. تیری امت کے زیور پہن گئی, تیری امت کے زیور پہن گئی, نانا میں چلی ہوں شام شام ہائے شام شام ہائے شام. میں دیتی کفن تجھ کو بھیا, گھر سر میری داں میرے ہوتی, گئے ہوتے کھلے ہاتھ میرے, تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی. پابندے رسن سر برہنا, پابندے رسن سر برہنا, دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام. زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا, ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پہ نہیں میرے پردہ. کیسے کوفے میں جائے گی غازی, کیسے کوفے میں جائے گی غازی, جب بلوے میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام. جیسے دربار پاس آ رہا ہے, میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے. میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی, بھیا تجھ کو تو سب کچھ پتا ہے. کس طرح سے کرے گی بتا دے, کس طرح سے کرے گی بتا دے. ایک شرابی سے زینب کلام شام ہائے شام شام
रो रो के भैया, काश अब्बास मौजूद होते, काट देता वो उसकी ज़बान को, कोई बाकी अगर मुझको कहता, देखती फिर मैं किस तरह लेते, देखती फिर मैं किस तरह लेते, कोई ज़ैनब का मजमे में नाम, शाम हाय शाम, शाम हाय शाम। जब ख़ैमे में रुखसत को शहबेरो बराए, चिल्लाई सकीना मेरे बेकस बदराए, शेह कहते थे बीबी हमें रोकर न रुलाओ, फिर प्यार करे हम तुम्हें मुँह आगे को लाओ, वो कहती थी हमराह मुझे दे के तो जाओ, मैं क्या करूं मैदान में गर जाके लाओ, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाए कि तुम्हें रात में मार, क्यों कहती हो मकतल में चली आऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नन्हे से कलेजे पे मेरे चलती है तलवार, खुलता नहीं क्यों आपने बांधे है ये हथियार, मैं आपको खोकर न कभी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आती है बला सर पे तो पहले मुझे बारो, मर जाऊंगी बाबा, नासीदारो नासीदारो, जाओगे जहाँ मैं भी वहीं जाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा,
سلائیں گے وہاں میں خاک پہ سو جاؤں گی جو آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آنے دو اگر پاس سے گش آئے گا بابا تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا میں آپ کو دیکھوں بھی تو جی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على